إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة۔ ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے اس کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس میں ہم نے توفی عیسیٰ علیہ السلام پہ کئی پہلوؤں سے تقریباً 12 مقالات میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اب اس 13ویں مقالے میں بھی ہم ایک اور پہلو سے توفی پہ بات کریں گے۔ ہمارے اس سے پہلے حلقے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ توفی کو ہم ان علمی اصطلاحات کی روح میں یا روشنی میں یا ان اعتبارات سے ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام اور شارحین حضرات جو ہیں کتاب و سنت کے جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لفظ توفی میں بھی ہم ان اصطلاحات کو استعمال میں لائیں گے، اور سب سے اہم اصطلاحات اصول فقہ کی ہوتی ہیں، چونکہ اصول فقہ کے اندر ہی ہم ان مناہج کو سمجھتے ہیں جنہیں اس امت کے اہل اجتہاد نے، اس امت کے مفسرین نے، اس امت کے شراح حدیث نے اختیار کیا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ قرآن کریم فی عربی مبین ہے اور حدیث کی بھی زبان عربی ہے، تو اب عربی کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں قرآنی، حدیثی اور لغوی، لغت عربی میں پورے، ان کلمات کو ہم نے یہ کہا کہ وضع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ خاص ہوتے ہیں یا عام یا مشترک۔ اب یہ مشترک کے اندر جب اہل علم خوب زور لگاتے ہیں کہ کون سا معنی لیا جائے تو وہی معول ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 یا 4 قسمیں آپ انہیں کہہ لیں، یا میں اکثر 3 ہی کہا کرتا ہوں، تو ان 3 قسموں میں سے توفی کی کیا حیثیت ہے؟ تو توفی کا لفظ جو ہے وضع کے اعتبار سے خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ علماء کرام اور شراح حضرات، پھر ایسے ہی مفسرین حضرات، پھر اس سے اوپر اہل اجتہاد، سب کے ہاں ان کے معانی متعین ہیں۔ مثلا لفظ خاص کیا ہوگا؟ جو کسی معلوم معنی کے لیے وضع ہوا، کسی معین شخص کے لیے وضع ہوا، پھر اس میں دیگر
معانی بھی نہیں اور وہ افراد کے لیے بھی نہیں۔ اب یہ ہے خاص لفظ، جیسے عیسیٰ، اس سے ایک ہی شخص مراد ہے، اب یہ خاص الفرد ہو گیا۔ اب ہم اگر یہ کہیں عالم یا کہیں طالب یا کہیں حافظ یا کہیں مدرسہ یا مدرس، تو غور سے سنیں، اور خصوصاً اہل علم حضرات ہمارے طلباء، کہ یہ سب خاص ہی ہیں۔ کیوں کہ ان کی وضع میں افراد نہیں۔ اب ان کی جگہ میں ایک دوسرا لفظ بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور علماء کرام اور طلباء جو ہیں ہمارے، وہ بھی اچھی طرح سے رسوخ حاصل کر لیں ان اصطلاحات میں۔ اب میں کہتا ہوں علماء، پھر کہتا ہوں طلباء، پھر اس کے بعد کہتا ہوں مدرسین۔ اب یہ دیکھیں، تو یہ جتنے الفاظ ہیں اپنی وضع میں افراد کے لیے وضع ہوئے ہیں، تو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ اس سے مراد افراد لیے جائیں۔ تو یہ عام ہو گئے۔ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہو، شروع سے ہی وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے بنایا گیا ہے لغت کے اندر، یعنی کئی معانی اور لفظ ایک ان کے مقابلے میں۔ اب اس کے لیے آسان سی مثال ہم دیتے ہیں، عین، آنکھ، یہ جو دیکھنے والی ہے، وہ آنکھ جو یہ اس کی گھٹنے کی ہوتی ہے، اس عین سے مراد ذہب، سونا بھی ہوتا ہے، اس عین سے مراد چشمہ بھی ہوتا ہے، کئی معنی ہے۔ اب یہ دیکھیں، لفظ عین ایک مفرد لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، کئی معانی کے مقابلے میں وضع ہوا ہے، تو اسے ہم مشترک کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہم توفی کو دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ کو دیکھ لیا ہم نے کہ وہ خاص الفرد ہے، پھر مسلم، مومن، مدرس، طالب، مدرسہ، مسجد، ان کو بھی دیکھ لیا۔ یاد رکھیں آپ، یہ عام نہیں، یہ بھی خاص ہیں۔ کیوں کہ ان کا افراد سے تعلق نہیں، افراد کے لیے ان کی وضع نہیں ہوئی۔ میں ابھی ایک دوسری بات بیان کروں گا جس سے خلط عام طلبہ کا بھی دور ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، جب میں نے اس کے مقابلے میں مسلمون کہا، طالبون کہا، پھر اس کے بعد علماء کہا، تو یہ سب اپنی وضع میں افراد کے لیے اپنی زبانوں میں بنائے گئے ہیں۔ اس جیسے آپ اردو میں بھی بنا لیں، انگریزی میں بنا لیں، جس زبان میں بھی۔ تو یہ خاص، عام اور مشترک، کیونکہ یہ تین ہی اقسام ہوتی ہیں، اور صرف عربی زبان کے اندر چونکہ یہ وضع کا زیادہ تعلق ہے، ورنہ ہمارے ہاں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور دوسری زبانوں میں بھی۔ یاد رکھیں، اب ہم چونکہ قرآن حکیم کے فہم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے الفاظ جو ہیں، یا وہ خاص ہوتے ہیں، یا وہ عام ہوتے ہیں، یا وہ مشترک ہوتے ہیں۔ اب خاص کی مثال ہم نے دے دی، جیسے کہ عیسیٰ، آیت توفی میں ہی میں چاہتا ہوں کہ انہی سے مثال دوں، یا عیسیٰ انی متوفی کا۔ اب دیکھیں، کاف بھی خاص ہے، مخاطب کے لیے۔ تو اب متوفی یہ بھی خاص ہے کیونکہ اس کا افراد سے تعلق نہیں۔ رافع یہ بھی خاص ہے۔ اصل میں ہمارے طلبہ کو محنت کرنی چاہیے، اور کتاب کے اندر جو الفاظ ہیں ان مثالوں سے ہٹ کر بھی انہیں مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب خاص ہیں، کیوں کہ جہاں افراد نہیں وہ خاص ہی ہوں گے۔ اب عام، اب دیکھیں کیسے جموع کے جتنے الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ افراد کی کثرت کے لیے بنائے جائیں وہ سب عام ہوتے ہیں۔ اب خاص جو ہے
وہ کیسے مشترک سے الگ ہوتا ہے کہ اس میں کثرت معنی نہیں، عام سے کیسے کہ اس میں افراد نہیں۔ اب دیکھو، اب رہ گیا خاص، تو اس اعتبار سے توفی جو ہے اس کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی، یہ مشترک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے اندر افراد نہیں، یہ عام بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ لفظ خاص ہے۔ اب ایک بحث ختم ہوئی ایک فن کی۔ ایک دوسرا فن ہمارے ہاں علماء کرام میں، ان کی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے منطق۔ اس کی بھی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، جس میں یہ لفظ بولا جاتا ہے جزئی اور کلی۔ وہاں خاص، عام اور مشترک اور مؤول، ان بحثوں کا اس سے کوئی دخل نہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ اب منطق والوں کی اپنی ہوتی ہیں۔ جزئی وہ مفہوم ہے، یا جیسے اگر آپ لفظ بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، جو کہ شراکت نہیں اس میں ہوتی۔ لا يصدق علی الکثیرین، اکثر پہ صادق نہیں آتا۔ لا يجوز فرض صدقہ علی الکثیرین، عقل سے بھی نہیں سوچ سکتے اس میں کثرت کو، اسے جزئی کہتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ، محمد، علی، ابو بکر، عمر، یہ مثالیں ساری کی ساری جزیات کی ہیں، یاد رکھیں۔ اور کلی وہ مفہوم ہے جو شراکت سے منع نہ کرے۔ جیسے اب آپ دیکھیں، رجل مرد، امرأہ عورت، انسان، پھر آپ آگے آ جائیں، مسلم، مومن، طالب، مدرس، مدرسہ، مسجد، یہ سب کے سب کلیات ہیں، یہ مفاہیم سب کلی ہیں، کیونکہ یہ کثرت پہ صادق آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے اکثر طالب علم بیچارے مبہوت ہو جاتے ہیں کہ مسلم کیسے خاص ہوا اور عیسیٰ کیسے خاص ہوا، یہ کیسے دو خاص ہیں؟ واقعی دونوں خاص ہیں، کیونکہ افراد کے لیے وضع نہیں۔ اب صدق کو ہم نے نہیں دیکھنا، یہ بات نقطہ یاد رکھیں۔ صدق کو ہماری اس بحث میں جو اصولی ہے کوئی دخل نہیں، غیر ملحوظ فی ہے۔ ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمون کیوں خاص سے نکل گیا کہ اس کی وضع ہی افراد کے لیے ہوئی ہے، مشرکون کیوں عام خاص سے نکل گیا کہ اس کی وضع ہی افراد کے لیے ہوئی ہے، اور ایسے ہی مدارس ان کی وضع ہی اس کے لیے ہوئی ہے، مساجد وضع ہی اس کے لیے ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ طلبہ کو اس کا فرق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ خاص کا اپنا حکم شرعی ہوتا ہے، عام کا اپنا حکم شرعی ہوتا ہے، اور مشترک کا اپنا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ ان کے احکام پہ میرا بحث کرنے کی نہ کوئی غرض ہے، مگر اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم فنون کی ان اصطلاحات کو آیت توفی میں وارد تمام کلمات پہ منطبق کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، آیت توفی ایک تو یہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو عیسیٰ بھی خاص، متوفی کا لفظ بھی خاص، اس میں افراد نہیں، رافع کا لفظ بھی خاص، مطہر کا لفظ بھی خاص، کا وہ بھی خاص۔ دوسری آیت توفی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب اس کے اندر الانفس کا لفظ آیا ہے، یاد رکھیں یہ عام ہے، یہ افراد ہی کے لیے وضع ہوا ہے، چاہے انفس انسانی ارواح سوئی ہوئی ہوں، جاگ رہی ہوں، میت ہوں، حی ہوں، متوفا ہوں، جس حال میں بھی ہوں، الانفس کا لفظ عام ہے۔ اور توفی کا لفظ ہم نے کیا بتایا؟ خاص ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے قبض تام، یہ ایک ہی معنی ہے، قبض روح اس کا معنی نہیں۔ یہ قادیانیت کی اس لفظ کے ساتھ زیادتی ہے
کہ وہ کہیں کہ اگر فاعل اللہ ہو، اگر مفعول فلاں ہو تو پھر قبض روح ہو جائے گا۔ نہیں، لفظ کا فاعل کوئی بھی ہو، مفعول کوئی بھی ہو، اس کا اپنا معنی وہی حقیقی معنی ہوتا ہے اور وہی رہتا ہے۔ فاعل اور مفعول کے بدلنے سے اس کے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، یاد رکھیں آپ۔ تو قبض تام یہ توفی کا معنی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ ایک معنی قبضہ تام صادق اگر زیادہ پہ آ جائے پھر بھی یہ خاص ہی ہے۔ جیسے ہم نے مسلمن کہا، طالبن کہا، یہ طالب، وہ اگلا طالب، اگلا طالب، یہ مومن، یہ مومن، یہ مومن، سب پہ صادق آ رہا ہے، کیونکہ صدق کی وجہ سے خاص عام نہیں بنتا، عام خاص نہیں بنتا۔ صدق کا کوئی تعلق نہیں اس فن میں، یہ منطق کی بات ہے۔ صدق کے اور عدم صدق سے کلی اور جزئی تو تقسیم پاتے ہیں الفاظ میں سے، مگر خاص عام نہیں بنتا اور عام خاص نہیں بنتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی علمی ایک بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سمجھیں اور آگے جا کے بھی لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ امانت ہے علمی جو آپ سب کو ادا کرنی ہے، اور یہاں پہ بہت سے اہل علم مبہوت بیچارے ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں۔ اب آگے دیکھیں اور بات، اب توفی یا مسلم یہ خاص ہیں مگر خاص الفرد نہیں، خاص الجنس ہوتے ہیں۔ مثلا پوری بہت سی حقائق پہ وہ صادق آتے ہیں، انہیں خاص الجنس کہتے ہیں۔ اب جیسے حیوان ہے، انسان پہ بھی صادق، غنم پہ بھی صادق، بقر پہ بھی، ایسے ہی مسلم سعودی، مسلم انڈونیشی، مسلم پاکستانی، سب پہ صادق آ رہا ہے۔ اب پھر مسلم انڈونیشی میں بھی کتنے افراد ہوتے ہیں، وہ بھی کلی ہے، یاد رکھیں۔ جنس کے نیچے بھی کلی ہوتی ہے، جنس میں مختلف حقائق ہوتے ہیں اور نوع میں متعدد افراد ہوتے ہیں، ان کے نیچے پھر خاص الفرد ہوتا ہے۔ یا شیخ مولانا محمد خیر الدین افہم انت، الجنس یا جنس جو ہے، اب آپ ہی سمجھ لیں، چلو میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، بٹ صاحب غور سے سمجھیں۔ مسلم ہونا ایک عام مفہوم ہے، اسے ہم جنس کہتے ہیں۔ پھر مسلم پاکستانی ہونا یہ اس کی ایک قسم ہے، دوسری قسم اس کی ہے مسلم ہندی ہونا، تیسری ہے مسلم انڈونیشی ہونا، پھر ان کے نیچے سہیل بٹ، یہ اس کا ایک فرد ہے۔ حضرت مولانا یہ مسئلے سمجھ لو اور آگے سمجھاؤ لوگوں کو جا کے۔ تو سہیل بٹ یہ جزئی ہے، ایک فرد ہے، خاص الفرد ہے، اور یہ پاکستانی مسلمان ہے، یہ نوع ہے مسلم کی، اور مسلم یہ جنس ہے، اس میں انڈونیشی مسلم ہوں، سعودی مسلم ہوں، پاکستانی مسلم ہوں، سب اس میں آگے۔ اب غور سے سنیں، توفی قبضے میں لینا یہ ایک جنس ہے۔ اب قرآن میں 3 جگہوں پہ یہ توفی جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ کن لوگوں کو قبضے میں لینا؟ جو سب کے سب کیا ہو گئے، مردہ ہیں، اسے اماتہ کہتے ہیں، موت دینا۔ توفی کا معنی اپنا کیا ہے؟ قبضے میں لینا۔ اب قبضے میں لینا 3 جگہ پہ قرآن میں صادق آتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ کا قبضے میں لینا انسانی جانوں کو موت کے وقت، ایک یہ قبضہ ہے، ایک یہ توفی ہے۔ تو یہ قبضہ جو ہے موت سے کنایہ ہے، یہ لفظ بھی سمجھے آپ۔ کنایہ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنا معنی نہیں دے رہا، اپنے لازم پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو توفی کا اپنا معنی ہے قبضے میں لینا، مگر موت کے وقت جب کسی کو قبضے میں لیں گے تو اس کا معنی ہے مارنا اسے۔ تو توفی مارنا کہاں ہوگی؟ جب وقت کون سا ہوگا؟ موت کا۔ یہ ایک توفی ہوگی۔ دوسری توفی اللہ فرماتے ہیں والتی لم تمت فی منامہا، جو انسانی نفوس نیند پہ اللہ نے ان پہ قبضہ کیا وہ مرے نہیں، یہ قرآن ہے سارا۔ تو یہاں پہ توفی
کن کی ہو رہی ہے؟ جو مرے نہیں۔ یہ ہے توفی کا معنی سلانا۔ یہ توفی کا معنی کیا ہے؟ سلانا، مارنا نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے لم تمت، وہ مرے نہیں۔ تو ہر جگہ توفی مارنے کے لیے تھوڑی آئے گی، لیکن ہر جگہ قبضہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تیسری ہے توفی کہ اللہ عیسیٰ کو کہہ رہا ہے عیسیٰ میں تیری توفی کرنے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اب وہاں اللہ نے قبضے میں کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر لے گئے، رفع فرما دیا ان کا۔ تو ایک جگہ توفی کس سے کنایا ہوئی؟ مارنے سے۔ دوسری جگہ کس سے کنایا ہوئی؟ سلانے سے۔ اور تیسری جگہ کس سے کنایا ہوئی؟ رفع سے۔ بھائی یہ ہے قرآن میں توفی کا استعمال، اسے سمجھنا چاہیے۔ مگر اسے سمجھنے کے لیے میں یہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے مقدمے کے طور پہ بتایا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب آیات توفی میں جو اور الفاظ آئے ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی بحث کرنی چاہیے ہمیں، کہ توفی کا آپ کو بتا دیا کہ یہ خاص ہے۔ اچھا، اب خاص اگر کئی چیزوں پہ صادق آ رہا ہے تو پھر بھی وہ خاص ہی رہے گا۔ اب دیکھو مسلم آیا کہ نہیں صادق کتنوں پہ، تو خاص ہی رہا۔ ایسے ہی توفی 3 جگہ پہ صادق آ رہی ہے، مرنے والے پہ بھی، سونے والے پہ بھی، اور اٹھائے جانے والے پہ بھی۔ تو کوئی اشکال نہیں اس میں، توفی خاص ہی ہے، مگر اسے ہم کہتے ہیں خاص الجنس ہے۔ تو جنس کس مفہوم کو کہتے ہیں؟ جو مختلف چیزوں پہ صادق آئے۔ اب یہ صادق ہونا منطق کی اصطلاح ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ تو وہ ان کے لیے نہیں ہوتا، وضع نہیں ان کے لیے ہوا۔ توفی موت کے لیے وضع نہیں ہوئی۔ اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سید انور شاہ کہ توفی موت کے لیے نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، مگر کنایا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توفی صرف موت سے کنایا نہیں، موت سے بھی کنایا ہے، سلانے سے بھی کنایا ہے، اور اٹھانے سے بھی کنایا ہے۔ موت سے کب ہوگی؟ موت کے وقت، اجل کے وقت۔ اور نیند سے کب ہوگی؟ سونے کے وقت۔ اور اٹھانے سے کب ہوگی؟ جب عیسیٰ کا رفع ہوا۔ یہ ایک ہی فرد ہے، یاد رکھیں آپ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان الفاظ کے یا تو قادیانی سمجھتے نہیں کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، انہوں نے ایک لفظ وفات پنجابی میں سنا ہوا ہے کہ جی فلاں وفات پا گئے۔ یاد رکھیں وفات بھی موت کے لیے نہیں ہوتا۔ لفظ وفات، لفظ وفات کا معنی ہے پورا کر لیا۔ تو جس نے وقت اپنا پورا کر لیا اسے تو مرنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وفات کو جب ہم موت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کنایا ہے۔ اجی کہتے ہیں جی انتقال کر گئے فلاں، وہ بھی کنایا ہے، ورنہ انتقال کا معنی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ او جی فلاں ارتحال کر گئے، کوچ کر گئے، تو کوچ تو زندگی کی علامت ہے، موت کی تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسلمان امت کے عوام کی، کہ دیکھیں کس طرح دجل کیا جاتا ہے قرآنی الفاظ کے ساتھ۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ قرآن حکیم میں جو آیات توفی آئی ہیں ان کے الفاظ میں ہمیں یہ اصطلاحی بحث بھی کچھ کرنی چاہیے، علماء کو بھی اور طلباء کو۔ تو آگے لفظ توفی کا بتا دیا ہم نے کہ یہ نہ اس کا معنی مارنا ہے، نہ اس کا معنی سلانا ہے، نہ اس کا معنی اٹھانا ہے، بلکہ یہ کنایا ہوگی تینوں معنوں سے۔ تو ایک میں توفی میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر التوفی کہیں تو یہ خاص ہے، اور توفیات کہیں تو یہ خود بخود عام ہو گیا، کیونکہ اب اس کی وضع ہی ان سب توفیوں کے لیے ہوئی ہے۔ اب دیکھو وہی لفظ، تو توفی کا اصل معنی ہے قبضے میں لینا۔ تو قبضے میں لینا کب موت ہوگی؟ جب اجل ہوگی۔ اور کب سلانا ہوگا؟ جب نیند کا وقت ہوگا۔ اور کب اٹھانا ہوگا؟ جب اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ دیکھو کتنا آسان سا معنی ہے توفی کا۔ آگے پھر آیت توفی میں آتا ہے الذین، قرآن میں والذین یتوفون۔ اب الذین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے، عموم بشر کے لیے ہے۔
تو یہ بھی عام ہے۔ پھر آگے آتا ہے منکم، کم بھی یہ کاف کی جمع ہے۔ پھر آگے آتا ہے واللاتی، تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اپنی وضع کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم خود اس میں معنی خود ڈالتے رہیں۔ یاد رکھیں قرآن حکیم کی کوئی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا اور اپنی رائے سے تفسیر کرنا اگر صحیح بھی ہو تو وہ غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن میں اپنی رائے سے کہیں گے صحیح بھی ہوگا تو یہ غلط ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اس ذات سے سیکھی جائے جس پہ وہ نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور اس کا بیان بھی دیا۔ تو آج ہم نے توفی پہ ایک دوسرے پہلو سے بات کی ہے، اب اسی بات پہ ہم آج کے حلقے کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔